لرن، ان لرن اینڈ ری لرن، اور انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یہ علم اللہ کے نور سے خالی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مولانا روم کی مثنوی اور مولانا روم کی حکایات، مثنوی ان کی بیان کی ہوئی مثالیں، تمثیلیں، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک واقعہ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے ابتدائی سطح پہ ہمیں کیا کیا اس سے سبق ملتے ہیں اور کیا رہنمائی ملتی ہے۔ 7 نکات ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اب ہم آگے بڑھ کے اس نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ کب صاحب علم کے لیے علم اس کی شخصیت کو درجہ پہ کمال پہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اسی کہانی کے اندر رہتے ہوئے ہم اس نقطے کو فوکس کرتے ہیں تو 5 مرحلے ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس کہانی سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ صاحب علم اپنی ذات کی نفی کرے، اور یہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ یہ ایک انیشیٹو ہے، یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اپنی شخصیت کو بنانے کا۔ اور آج کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ 3 کام نہ کرے: لرن، ان لرن اینڈ ری لرن۔ پہلے پڑھے سیکھیں، پھر اپنے پڑھے اور سیکھی ہوئے کو تنقید سے گزارے، اس کو جانچے، ذرا اس کو کسوٹی پہ پرکھے۔ جو اس میں کھوٹا مال ہے نا، ان لرن، اس کو پھینک دے، ری لرن، پھر اپنی کریکشن کرے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہ کرے۔ ذات کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا روم نے مثنوی میں جا بجا بڑی دلچسپ معنی آفرین اور گہری عقائد کے ذریعے اس نقطے کی بھی وضاحت کی ہے، لیکن یہاں بھی اس عقائد میں بھی یہ نقطہ موجود ہے کہ صاحب علم کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ باہر نہیں، اندر ہے۔ اگر کوئی صاحب علم ہو تو اگر وہ اپنے علم سے فیض لینا چاہتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں سوائے اس کے اپنے، اس کے علم کی تاثیر کے راستے میں رکاوٹ وہ خود اور اس کا اپنا علم ہے۔ اب اس لیے مولانا کہتے ہیں گر تو ہی این شکاوت کم شود، جوہد کن تا از تو حکمت کم شود۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بد نصیبیاں ختم ہوں تو اس وہم سے نکل کہ تو صاحب حکمت ہے۔ وجہ حکمت کہ از تب از زائد واز خیال، حکمت بے فیض نور ذوالجلال۔ وہ علم جو انسان کی طرف اپنے خیال سے پیدا ہوتا ہے اور انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہ علم اللہ کے نور سے خالی ہوتا ہے، اس میں اللہ کا نور نہیں ہوتا۔ حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی برد فوق فلک۔ یہ جو انسان کے اپنا خیالی علم ہے، اسے سوائے شک کے، اندازوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کے علم کے ساتھ دینی حکمت بھی ہو تو پھر وہ آسمانوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات اس کے ماتحت ہو جاتی ہے، اسباب اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں، حالات و واقعات اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ علم صرف خیالی نہ ہو، اللہ کی تائید سے حالی ہو، حالی علم ہو۔ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ جو اللہ مولانا نے بات کی ہے کہ علم کو نور ذوالجلال ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں مولانا نے یہی دیا ہوا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی علم کو آپ فیض رساں بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر آپ کے علم کا اثر اور تاثیر نظر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ مرحلوں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا، صاحب علم کو نفع بخش ہونا چاہیے۔ نفع بخش کا مطلب کیا ہے؟ کون سا صاحب علم ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہ صاحب علم جو اپنی ذات میں دوسروں کے لیے فیض رساں نہیں ہے، اس کا علم اسے کبھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ شاید فلیمنگ تھا جس نے پینسلین دریافت کی تھی، تو اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ اس کو آپ اپنے نام پہ رجسٹر کروا لو، آپ کی نسلیں تر جائیں گی، جیسا ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے۔ اس نے کہا بھی کیسی بات کر رہے ہو، اس میں میری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے صرف تھوڑا سا منکشف ہو گیا، ایسے ہوتا ہے۔ میں اس کو ضرور رجسٹر کرواؤں گا، لیکن انسانیت کے نام پہ کرواؤں گا تاکہ کوئی اور بھی اس کی رائلٹی نہ لے سکے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ جتنے بڑے اہل علم ہیں ان کی شخصیات کو آپ دیکھیں،
انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ قرآنی اصول ہے، یہ قرآن مجید کا ضابطہ ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اپنے مالک خود ہیں، اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ جیسے ہی آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اب تیرا ضامن میں ہے، اب تیرا محافظ میں ہے، اب تو سائڈ پہ ہو جا۔ سورہ رعد ہے، فَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ہر وہ چیز اور ہر وہ فرد جو مخلوق خدا کو فائدہ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے زمین میں کبھی تباہ نہیں ہونے دیتا۔ اب مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہیں علم کیوں بے فیض ہو گیا؟ ہیلا آموزاں جگر ہا سوختہ، ہیلا ہا و مکر ہا اموختہ۔ صاحبان علم نے علم کو لوگوں کے لوٹنے کا انسٹرومنٹ بنا لیا ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا انسٹرومنٹ بنا لیا ہے۔ ایسے ایسے مکر انہوں نے ایجاد کیے ہیں کہ انہیں انسانیت کی فکر ہی نہیں ہے۔ صبر و ایثار و سخائے نفس و جود بعد دادا کاں بوت اکثیر سود۔ فرماتے ہیں فائدہ جن چیزوں سے ہونا تھا وہ یہ تھی، پہلا کیا؟ صبر، دوسرا ایثار، تیسرا سخاوت، اور چوتھا جود، لوگوں کو فائدہ دینا۔ لیکن ان مکر بازیوں نے اور ان ہیلا بازیوں نے ان اوصاف کو جلا کے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم کے وہ اوصاف جن کے ذریعے سے علم کا فیضان عام ہونا تھا، وہ اوصاف ہماری زندگی سے رخصت ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا علم ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ہمارا علم ہمیں نقصانات کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہمارا علم ہمیں دوسروں کے لیے باعث آزار بنا رہا ہے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے، جب تک یہ خوبی نہیں ہوگی علم آپ کو راستہ نہیں دے گا۔ تیسری بات جو اسی حقائق سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ علم کے نتیجے میں آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ملنی چاہیے، انسان کو شرح صدر ملنا چاہیے، انسان کو یہ ادراک ملنا چاہیے کہ راستہ کیا ہے اور اس راستے کی منزل کیا ہے۔ آپ دیکھیں مولانا اگلے شعر میں فرماتے ہیں فکر آ باشد کے واقع شاید رہے، راہ آ باشد کے پیش آید شہے۔ فرماتے ہیں علم وہ ہے جس سے راستہ کھلے، جس سے تنگ گلی شاہراہ میں بدل جائے، جس سے دیوار دروازے میں بدل جائے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے راستہ کدھر جاتا ہے۔ اچھا یہاں میں مثال دینا چاہوں گا، حضرت دادا گنج بخش نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، آپ کے پاس ایک ایسی عبارت ہو جس میں گرامیٹیکل کریکشن ہی نہ ہو، الجھی عبارت ہو، نہ وہ گرامر کے لحاظ سے درست ہو، نہ لفظ سے استعمال ہوئے، نہ اس پہ اعراب سے ہی لگے ہوئے ہوں، نہ وہ نحوی لحاظ سے درست ہو، نہ وہ اس کی ووکیبلری کریکٹ ہو، اس عبارت سے آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک ایسی عبارت جو شستہ ہو، سلیس ہو، گرامر کے صرف نحو کے قواعد کے مطابق لکھی ہوئی ہو، جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق الفاظ اور ووکیبلری استعمال ہوئی ہو، وہ عبارت پڑھتے ہی آپ کو مفہوم جو کھل جائے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہی حال انسان کا ہے۔ وہ شخص جس کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہو اس کی مثال ایسی واضح عبارت کی ہوتی ہے، اور وہ شخص جس کو کلیئرٹی آف تھاٹ نہ ہو اس کی عبارت الجھی ہوئی۔ آپ اپنی عبارتوں کو درست کریں، اپنی عبارت میں سے یہ الجھاؤ درست کریں، اس میں جو صرفی نحوی غلطیاں ہیں، جو جملے آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہیں، جو لفظ آپ نے غلط چنے ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کریں۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی فکر کی عبارت کو کریکٹ کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے معنی ہی منتقل نہیں ہوگا۔ یہی بات یہاں مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علم وہ ہے جو آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ دے۔ اگر آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہی نہیں دیتا، آپ نے ویسی رٹے لگا لگا کے ڈھیر لگایا ہے، ان دماغ کو علم کا کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے، وہ کباڑ خانہ آپ کو کوئی ڈلیور نہیں کرے گا۔ چوتھی بات یہ کہتے ہیں، جیسے مولانا کہتے ہیں میں نے پہلے کہا علم وہ ہے جو آپ کو راستہ بتائے اور راستہ جائے شاہ تک، ذات حق تک پہنچائے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تاب امان شاہی او سرمدی ہم چو عز و ملک دین احمدی، کہ اگر تم واقعی منزل پہ پہنچ گئے ہو تو اس کی کوئی کنفرمیشن چاہیے نا۔ فرماتے اس کی کنفرمیشن یہ ہے کہ تمہیں یہ اسباب سے مابرا کر دے گا۔ علامہ نے کہا نا اگرچہ ضربی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ تو مولانا یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہلی کیا اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کو جو مرعوبیت ہے ماحول سے وہ آپ کی طبیعتوں سے ختم ہو جائے گی، اسباب سے جو مرعوبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
بے خالق کے ساتھ تعلق ہونا اور ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا علم آپ کو وہ شرح صدر دیتا ہے، وہ کلیئرٹی آف تھاٹ دیتا ہے کہ آپ ذات حق تک رسائی پا سکتے ہیں، خالق کی قربت، مخلوق کی محتاجی، اور اس سے بڑھ کر مخلوق کی مربوبیت کو انسان کی شخصیت سے مائنس کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح تمہاری شخصیت کو تمہارا علم بنائے گا۔ اور پانچویں بات جو مولانا فرماتے ہیں وہ یہ ہے، تا قیامت نیست اشرا زوال گشت دور از ملک او عین الکمال۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس پہ استقامت مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کوئی عین الکمال یعنی کوئی نظر بد تمہیں نقصان سے، زیاں سے دوچار نہیں کر سکے گی۔ یعنی اللہ کی قربت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان ان ویلیوز پر قائم ہو جاتا ہے جو ویلیوز اس کو اس کمال تک لے کے آئی تھی، اور ان کا ذکر مولانا پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ویلیوز کیا ہیں؟ ان کی روح کیا ہے کہ آپ مخلوق خدا کے لیے آپ اور آپ کا علم کتنا نفع بخش ہے۔ اس پہ آپ کس طرح اللہ کی قربت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس پہ کتنے قائم ہو گئے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی لالچ ہے یا کوئی خوف ہے وہ آپ کو ان باتوں سے متزلزل نہ ہونے دے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اصل عزت میری ان ویلیوز پہ کھڑے ہونے میں ہے، ان کو چھوڑنے میں نہیں ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے، حقیقت تو یہی ہے، لیکن جب انسان کو یہ حقیقت سمجھ آتی ہے تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوتا ہے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، ایک پاؤں چارپائی پہ اور دوسرا قبر میں ہوتا ہے، اور انسان کے پاس اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، کوئی موقع نہیں ہوتا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ اچھے وقتوں میں کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی پوری حقائق بیان کر کے، اور اس کے تہ میں جو 5 نکات علامہ نے، مولانا نے مختلف مقامات پہ اشعار کی صورت میں ہمیں دے دی ہیں کہ آپ اپنی ذات سے نکلیں، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں، اپنے علم کو اپنی کلیئرٹی کا ذریعہ بنائیں۔ اگر کلیئرٹی نہیں آ رہی تو اس کو ریوزٹ کریں، اگر آپ کی نوٹس ریزالو نہیں ہو رہی اس کو ریوزٹ کریں، کہاں کمی ہے، اور اس کے بعد اس علم کو، اس کلیئرٹی کو منزل جو صرف ذات حق ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں، اور اس تک پہنچنے کو صرف خیال تک نہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہیلوسینیشن ہو، آپ کی سیلف ایزمپشن ہو، دن کی جاگتی آنکھوں کا خواب ہو، اس کا کوئی ثبوت چاہیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ذات میں اتنی کنسولیڈیشن آ جائے، آپ کی ذات، آپ کی سیلف اتنی کنکریٹ ہو جائے کہ وہ متزلزل نہ ہو ان ویلیوز سے، اور پھر علم زندگی میں تاثیر لے کے آتا ہے۔ پھر انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ماحول کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں علامہ کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرے لیے رضا کیا ہے۔ تو یہ صرف شاعری ناظرین کرام نہیں ہے، یہ ایک میکانزم ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک بہت ہی سائنٹیفک اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اور لاجیکل انداز سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے کا پروسیس ہے اور عمل ہے، جو ہمیں اپنی پوری معنویت، حکمت اور تفصیلات کے ساتھ مثنوی مولانا روم کی حقائقوں میں نظر آتا ہے۔